الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ نہج البلاغہ کے خطبات و مکتوبات کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کا سیاسی موقف آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ دروس میں امیر المومنین علیہ السلام کے مختلف مکتوبات اور خطبات کو ملاحظہ کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں حکومت کی کیا قیمت اور اہمیت ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ امام علی علیہ السلام حکومت ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ میں اگر حکومت دنیا کا ایک مقصد ہو اور زینت دنیا کے حصول کے لیے ہو یا اپنی شہوات کی غرض سے ہو تو یہ بکری کی چھینگ سے بھی پستر ہے، یا ایسا جوتا کہ جس کو مزید گانٹھا نہیں جا سکتا، اس سے بھی کم قیمت یہ حکومت ان کی نظروں میں ہے۔ لیکن اگر اسی حکومت سے وظائف شرعیہ کو انجام دیا جائے، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، تو اس حکومت کو وہ بلند تر ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں حکومت کے حصول کے بعد کن مسائل کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ مسائل ایک ریاست میں کثیر ہوتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب پورے کے پورے عالم اسلام میں فتنے اجاگر ہو گئے اور ایک حملہ انہوں نے دارالخلافہ کے اوپر کیا، اور اس وقت کے خلیفہ سوم انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو ایسے فتنوں میں امیر المومنین علیہ السلام نے کن مسائل کو اہمیت کا حامل سمجھا اور بقیہ مسائل کے اوپر ترجیح دی۔ تو یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں سب سے اہم ترین مسئلہ وہ ظلم و ستم کا قیام اور خیانتوں کا ہونا تھا۔ لہذا اگرچہ بہت سارے مسائل تھے اس دور میں کہ جن کو مطرح کر کے، جن کو مورد بحث قرار دے کے اس کی اصلاح فی الفور کرنا چاہیے تھی، لیکن تمام امور کے لیے زمینہ فراہم ابھی نہیں تھا، اس لیے بعض امور کو امام علی علیہ السلام نے مؤخر کیا اور بعض کو انہوں نے دیگر مسائل کے اوپر مقدم کرتے ہوئے انہیں پہلے انجام دیا۔ اسی ضمن میں یہ تیسرا ہمارے پاس پہلو آیا، کیونکہ یہ مباحث آپس میں اسی طریقے سے منسلک رہیں گی، کیوں امام علی علیہ السلام کی نظر میں کیا ان کی نگاہ میں نظام سیاسی و نظام حکومت تھا، اور امام علیہ السلام اس نظام سیاسی و نظام حکومت کو کس جہت سے دیکھتے تھے۔ آئندہ انشاءاللہ آنے والے مباحث میں یہ تفکر مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے گا، کیونکہ جو وہ سیاسی تفکر رکھتے ہیں اس سیاسی تفکر کی جھلک ان کی پوری زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ لہذا تیسرا پہلو ہم نے یہ اٹھایا کہ امام علی علیہ السلام اگر حکومت کرنا چاہیں تو اس حکومت کرنے میں وہ کس روش کو اختیار کریں گے، کیونکہ مختلف روشیں ہوتی ہیں۔ البتہ اس طرف بھی توجہ رہے کہ یہ دوسرے ہمارے پہلو سے ایک حد تک سازگار بات بھی بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام اگر ایک مسئلے کو سب سے حساس طریقے سے دیکھتے ہیں اور دیگر تمام مسائل کے اوپر اسے ترجیح دیتے ہیں، تو یہ تمام مسائل کے اوپر اسے ترجیح دینا امام علی علیہ السلام کا یہ ایک روش کو بھی بیان کرتا ہے۔ مثلا اس دور میں ظلم و ستم بھی تھا، خیانت بھی تھی، اور اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے کہ بصرہ میں جب تشریف لے گئے امیر المومنین علیہ السلام تو وہاں پہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ آپ نے رسول اللہ کی نماز ہمیں یاد دلا دی ہے، یعنی اس قدر انحرافات برپا ہو گئے تھے کہ امت کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ نماز جو ہے اس کے آثار مٹنا شروع ہو گئے۔ لہذا آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے کس مسئلے کو ابھارا، اور وہ مسئلے کی جہت سے بھی ہے اور روش کی جہت سے بھی ہے، اور وہ ہے عدالت۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت، اس کا عنوان
اور اس کا اصل مرکز جس کے گرد تمام کے تمام مسائل گھومتے ہیں، یا اصل میزان اور معیار جس کی ترازو میں امام علی علیہ السلام ہر مسئلے کو تولتے ہیں، اس کا نام ہے عدالت۔ کیونکہ عدالت کو دین اسلام نے انتہائی اہمیت دی۔ جس جگہ پر عدالت نہیں ہے اس جگہ پر ظلم آ جاتا ہے، ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یا تو عدالت کے عین مطابق عمل قرار پائے گا، اگر عمل عدالت کے عین مطابق نہیں ہے تو وہ ظلم قرار پائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے عدالت کو بہت بڑے پیمانے پہ اجاگر کیا، اور یہی وجہ بنی کہ مستقبل میں پھر جو آنے والے فرقہ جات تھے اس میں انہوں نے عدالت ہی کے مسئلے کو مسلمان فرقہ جات نے مورد بحث قرار دیا، یہاں تک کہ امامیہ مکتب تشیع اسے عقائدی طور پہ عدلیہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہر عمل، کیونکہ ایک حسن و قبح عقلی اور شرعی کا مسئلہ کھڑا ہوا مسلمانوں میں، کہ بعض فرقہ جات اس بات کے قائل تھے کہ بذات خود ایک عمل میں نہ حسن پایا جاتا ہے اور نہ قباحت پائی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مکتب تشیع کا نظریہ یہ بنا کہ نہیں، ایک عمل میں بذات خود حسن بھی پایا جاتا ہے اور قباحت بھی پائی جاتی ہے، البتہ اس میں 3 تقسیموں میں سے صرف پہلی قسم میں یہ بات پائی جائے گی، بقیہ 2 میں نہیں۔ اور وہ پہلی قسم یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو عدالت کے میزان پر اترے اس کو ہم حسن کہیں گے، اور ہر وہ عمل جو عدالت کے معیار پہ نہ اترے اسے ہم قبیح کہیں گے۔ اور اس بات کا علم اور ادراک وہ عقل انسانی کر سکتی ہے، لہٰذا امامیہ اس بات کے قائل ہوئے کہ اعمال میں حسن و قبح عقلی پایا جاتا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات بھی ہیں، اور اس کو حکمت نظری اور حکمت عملی کے ذیل میں اصولیوں نے مورد بحث قرار دیا، کہ جس سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ صرف یہ بات بیان کرنا مقصود تھی کہ مستقبل میں اسی طرح سے جو مکاتب فکر ملت اسلامیہ میں تشکیل پائے، ان میں عدالت کی قیمت اور اہمیت یا عدالت کی قیمت اور اہمیت کا ثانوی ہونا، یہ مورد بحث اسی طریقے سے رہا۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت میں اور ان کے جتنے بھی اعمال سیاسی تھے، یا انہوں نے سیاسی اور حکومتی امور میں مداخلت کرتے ہوئے اور اس کو اجرا کرتے ہوئے جس شے کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا وہ عدالت کا امر تھا، اور یہی عدالت کا امر ہمیں دین اسلام میں اسی اہمیت کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی امام جماعت بھی عدالت کے وصف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ ایک نماز جمعہ ہے، یعنی جہاں پہ اجتماعی امور کا تعلق ہے وہاں پہ عدالت کا تصور پایا جاتا ہے، نہ کہ قریبی تعلق کا تصور، نہ کہ کسی اور رشتہ داری کا تصور، اور نہ ہی کوئی ایسی خدمات کا تصور کہ جس کو سراہا جائے لیکن وہ اس سراہے جانے کی وجہ سے مستقبل میں کسی چیز کا خواہاں ہو جائے۔ اور یہ سب کے سب امور امام علی علیہ السلام کو جھیلنے پڑے، جیسا کہ آپ جناب عقیل کا واقعہ بھی دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ آگے ملاحظہ کریں گے کہ جناب طلحہ و جناب زبیر کہ ان کی خدمات وسیع پیمانے پہ عالم اسلام میں رہی، جنگوں میں رہی، خصوصاً جناب زبیر بن عوام کہ ان کی بہت خدمات تھیں، کہ مدافع خانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی رہے، اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے محافظ، مدافع اور پیروکار رہے، سختیاں جھیلیں، لیکن اختتام کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ان کو اکسایا گیا اور جنگ جمل میں مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا۔ اور اس میں بنیادی عناصر جو تاریخ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی خدمات کی بدولت وہ کوئی مقام اور منصب یا کوئی گنجائش حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے لیے وہ گنجائش نہ رکھی جائے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات خدمات کی بنیاد پہ یہ گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے اگر اہلیت ہو اور عدالت کے ضابطے میں آئے، لہذا اصل معیار عدالت ہے۔ اگر عدالت کے معیار پہ ہو تو قریبی تعلق جس سے ہے اسے بھی اوپر لایا جا سکتا ہے، اور اگر عدالت نہ ہو، عدالت ہی مسئلہ پہ میں ٹکراؤ آ جائے تو قریبی ترین فرد کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم جناب عقیل کا معاملہ گزشتہ دروس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔
ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ امام علی علیہ السلام ان کی جو سیاسی نظریہ عدالت ان کے نگاہ میں تھا، اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ کیونکہ ایک فکری اور نظری طور پہ بہت ساری باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، انسان فکری طور پہ بہت ساری چیزوں کو سوچتا ہے، تعقل کرتا ہے، اور وہ بیان میں بھی بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے انسان تو بہت ساری مشکلات اور مصائب کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اسے کڑواہٹ ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اسے سختی اور دشواری سے جھیلنا اسے پڑتا ہے، اور وہ سختی اور دشواری کا سامنا کرتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام نے اس عدالت کے امر کو کیسے برپا کیا؟ ایک تو یہاں پہ اس طرف بھی توجہ رہے کہ یہی عدالت کا امر ہے کہ جو ہمیں روایات لینے کے اوپر اعتماد کا باعث بنتا ہے کہ ہم کیسے روایات لیں، اور یہاں پہ کچھ غلو کے نظریات بھی پائے جاتے ہیں عالم اسلام میں کہ جسے بلا شک و شبہ ایک ہم غلو سے برملا طور پہ تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ منظر ایک انسانی طبع انسانی کے تحت کسی معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ ایک بلند اور پاکیزہ اور بلند رتبہ شخصیت کو کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے علاقوں میں جا کے اس کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی ہر بات کو ہم عدالت کے ترازو پہ قرار دیتے ہوئے تسلیم کر لیں، یا یہ اسے کہیں کہ اس سے سب گناہ صادر ہو سکتے ہیں لیکن گفتگو میں وہ عادل ہے اور گفتگو میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہذا عدالت صحابہ کے ایک غلو کا نظریہ عالم اسلام میں ابھرا اسی عدالت کے پیرائی میں کہ ایک صحابی سے جہاں نیک پاکیزہ بلند مرتبہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کے مقابل بھی افراد موجود ہیں جن کی قرآن کریم نے آیات میں مذمت بھی کی ہے۔ اب ایک جہاں پہ افراد ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے گہرے طور پہ متمسک تھے، اور ایمان ان کی نگاہوں میں دنیا کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن اس کے مقابلے میں بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے گالم گلوچ بھی کیا، قتل و غارت بھی کی، فتنے کھڑے کیے، گناہان کبیرہ بھی انجام دیے، اور اس بات کا اعتراف بھی مد مقابل ہمارے ہاں جو مکتب تفکر ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ معصوم نہیں تھے، بڑے بڑے گناہ جنم لیے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام آپ آیات میں اس بات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے علاوہ فقط ایک گناہ ہے کہ جس کو انجام دینے کی صورت میں اگر وہ اہل ایمان میں سے ہی کیوں نہ ہو تب بھی ابدی جہنم، خلود کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہنم کی نوید اسے سنائی ہے، اور وہ ہے کہ ایک مومن نفس محترمہ کا قتل، اور امام علی علیہ السلام میں یہی مسئلہ پیش آیا۔ جنگ جمل میں 10,000 سے اوپر بندے ایک تخمینے کے مطابق قتل ہوئے دونوں طرف۔ اسی طرح جنگ صفین میں ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی قتل ہوئی، آخر اس کا خون کس کی گردن پہ؟ ہم اس کو فقط اجتہاد کا نام دے کے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض ایسے اصحاب ہیں جنہیں اس قدر گالم گلوچ کیا گیا کہ وہ رسول اللہ کے سامنے اپنے گریے کو روک نہیں سکے، اور بے قابو ہو کے رونے لگے اور شکایت کی، اور وہی بعد میں افراد عالم اسلام کے ہیرو قرار پائیں، اور اس سب کا دائرہ کار کیا ہے؟ عدالت صحابہ۔ لہذا عدالت صحابہ ایک غلو کا نظریہ ہے۔ عدالت صحابہ سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک فرد ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اسلام کا اقرار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے، وہ سب گناہ اس سے صادر ہو سکتے ہیں، اگر وہ اہل اسلام میں سے قرار پائے اور اقرار اسلام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ عادل شمار ہوگا، اور جو حدیث رسول اللہ کے عنوان سے وہ بیان کرے گا اور ان کی طرف جس کلام کی نسبت دے گا ہم اسے قبول کر لیں گے۔ یقیناً طب انسانی کسی بھی معاشرے میں رہنے والی کوئی بھی پاکیزہ ترین انسان ہو، اس کے اطراف میں جب ہر قسم کے افراد ہیں تو یہ ضابطہ کوئی بھی ایجاد نہیں کرے گا۔ یعنی یہ تو اسی طریقے سے ایک مثال ہوگی کہ پاکستان میں ایک پیر ہوں،
خود وہ بڑے اعلیٰ پائے کے عابد زاہد اور عالم فاضل ہیں، اور ان کے مریدوں میں ہر قسم کے افراد ہیں، بعض فاسقین بھی ہیں اور بعض بلند درجہ مومنین بھی ہیں۔ لیکن جو فاسقین ہیں وہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اور جو اسلام کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس نے اس پیر صاحب کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہوں، ہم کہ وہ سب عادل ہیں، کیونکہ پیر صاحب کیسے خطا کر سکتے ہیں تعلیم و تربیت میں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ عدالت کے عنوان سے بہت سارے امور چھیڑے گئے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں، اور انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ امام نے عدالت کے بھی معنی کو واضح کیا اور عدالت کی حدود کو معین کیا۔ حتیٰ کہ ایک خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ جس میں انہوں نے روایت لینے والے راوی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا خوبصورت وہ خطبہ ہے کہ عقلی طور پہ اس میں تقسیم بندی بنتی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام کہ عدالت کا امر ایک ایسا امر اس دور میں قرار پایا کہ جس کو میزان امیر المومنین علیہ السلام نے قرار دیا، اور عدالت ہی کے وصف کو مختلف مکاتب فکر جو اہل اسلام میں پیدا ہوئے انہوں نے کسی نہ کسی زاویے سے ضرور اختیار کیا۔ کسی نے حدیث کے فن میں، کسی نے عقائد کے عروپ میں، اور کسی نے صفات باری تعالیٰ کے ذیل میں اس سے بحث کی۔ لہذا عدالت ایک ایسا قضیہ ہے جس کی اہمیت سے کسی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم عدالت سے منحرف ہو جائیں یا عدالت کو میزان نہ قرار دیں تو عدالت کے مد مقابل فقط ظلم آتا ہے، اور ظلم کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں دی جا سکتی، عقلاً بھی نہیں دی جا سکتی، اور قرآن نے بارہا اس کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، کسی بھی بندے پہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہ اب ہم آئیں اور عملی تصویر دیکھیں، کیونکہ امت کے اندر عملی تصویر کے اعتبار سے دو رخ پائے جاتے ہیں عدالت کا جو مفہوم ہم ثابت کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ وہ نظریہ صحابہ کے عدالت صحابہ کے عنوان سے بنتا ہے، اور وہ جو نظریہ عدالت صحابہ کے عنوان سے ہے تو یہاں پہ تمام کے تمام صحابہ کی طرح برابری کے ساتھ عدالت کی نسبت دینا بلا شک و شبہ ایک غلو کی صورت ہے، اور اس میں حقیقت کا عنوان نہیں پایا جاتا، جیسا کہ ہر ادنا سی توجہ کرنے والا انسان بھی اس بات کو جان سکتا ہے کہ جب اگر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دینا بھی گناہ ہے، لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ بڑے گناہ ہیں، اگر وہ ایک فرد سے جنم لے سکتے ہیں تو کیسے ہم اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ اسے یہ والا گناہ صادر نہیں ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی۔ حتیٰ کہ مسلمان امت اس بات کی قائل ہے، ایک حدیث لفظی متواتر شیعہ سنی دونوں کتب میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ گئے اور فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، کہ جس نے بھی جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قید حیات میں ہیں اور ان کے اوپر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا گیا، یعنی ابھی قید حیات میں ہیں، نہیں معلوم کہ کس نے جھوٹ باندھا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام موجود تھے اور انہی میں سے کسی نہ کسی نے جھوٹ باندھا، یا یہودیوں میں کوئی منافقین ہوں گے یا کوئی اور سبب ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے فقط صحابہ کرام، منافقین بھی تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، احتمالات موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹ باندھا گیا۔ ایسی صورت میں کس طرح سے عدالت کا یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ بس یہاں پہ کیونکہ یہ والا ہمارے تجزیہ تحلیل سے بہت گہرے طور پہ ربط رکھتا ہے، ایک طرف یہ تفکر پایا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو معاشرہ موجود تھا اس پورے معاشرے کی طرف عدل کی نسبت دے دی جائے عدالت صحابہ کے ساتھ، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کس کے اوپر عدالت کے مفاہیم کو منطبق کرنا ہے، جب ظلم ہے ہی نہیں، مسائل ہیں ہی نہیں، اور بہترین صدی ہے، جیسا کہ ایک روایت اہل سنت کتب میں پائی جاتی ہے، خبر واحد ہے، اور اس طرح کی روایت بھی کسی اور جگہ موجود نہیں ہے، اور مکتب اہل بیت علیہ السلام سے بھی وہ روایت وارد نہیں ہوئی، لیکن اہل سنت کتب میں ان کے ضوابط کے تحت صحیح سند روایت آئی ہے کہ خیر
قرون قرنی کہ میری جو صدی ہے وہ سب سے بہترین، یعنی بالمعنی آپ کے سامنے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں کہ میری صدی سب سے بہترین صدی ہے، اس کے بعد جو صدی آئے گی وہ سب سے بہترین ہے، پھر اس کے بعد جو صدی آئے گی وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اگر ہم 1400 سال اسلام کے لائیں، تاریخ کے اوراق کو ہم کھنگالیں، حدیث میں جو تاریخ صحیح اسانید کے ساتھ سامنے آئی ہے اسے مد نظر رکھیں، تو عالم اسلام پہ سب سے سخت ترین اور فتنے کے حامل جو سال ہیں وہ پہلے 100 سال ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہذا یہ روایت یہ حقائق سے کسی طور پہ بھی سازگار نہیں ہے۔ یہاں پہ اب ہم جو واقعات بیان کریں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں تقریباً جو افراد پائے جاتے تھے وہ یا تو صحابہ ہیں یا تابعی ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ آئیڈیل ترین صدی وہ صحابہ کی ہے اور صحابہ کے بعد تابعی کی ہے۔ اب ہم امام علی علیہ السلام کے جب مسائل پڑھیں گے تو مسائل یا صحابی سے ہیں یا تابعی سے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور فرد موجود نہیں ہے۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی حالات زندگی کا تجزیہ تحلیل کم کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنے مسائل ہیں اس کی نسبت جب دی جائے گی تو کوئی نہ کوئی ایسا فرد اس کے گھیرے میں آئے گا کہ جس کو آج کے دور میں عدالت صحابہ کے عنوان سے جذباتی انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ علمی طور پہ اگر ملاحظہ کیا جائے تو تنقید سے کوئی شخصیت بھی علمی تنقید سے البتہ ایک دفعہ کینہ بغض رکھتے ہوئے تعصب کی بنیاد پہ تنقید ہوتی ہے، اور ایک دفعہ علمی طور پہ ملاحظہ کیا جاتا ہے، اور یہ تنقید اہل سنت علمی حلقوں میں آج بھی موجود ہے۔ مثلا یہ مسئلہ جب اٹھایا جاتا ہے امام علی علیہ السلام حق پر تھے یا ام المومنین حضرت عائشہ، تو برملا طور پہ اکثریت اہل سنت اس بات کی قائل ہے کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ حق کے اوپر تھے۔ لہذا یہاں پہ جب ہم حق پہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً حق کے مقابلے میں ناحق ہی آتا ہے، تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور یہ تنقید کا ایک پہلو، اعتراض کا ایک پہلو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات میں ہم اسی علمی روش کو مد نظر رکھیں گے، نہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ جس میں ایک تفرقہ بازی یا تعصب کی گنجائش پیدا ہو۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں رہتے ہوئے اور ایک حد تک اہل سنت کتب اور صحیح اسانید کے ساتھ جو مواد موجود ہے اس سے استفادہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے جب عملی طور پہ اس کو اپلائی کیا عدالت کے مفہوم کو اور عدالت کے میزان کو عملی جامہ پہنایا معاشرے کے اندر، تو اس میں سب سے پہلے جو امام علی علیہ السلام سے ناراض ہوئے وہ ان کے قریبی بندے تھے۔ یہ وجہ بنی کہ امام علی علیہ السلام آہستہ آہستہ تنہا ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلی وجہ امام علی علیہ السلام کے وہ قریبی بندے بنے جو ان کے انتہائی قریب شمار کیے جاتے تھے۔ اس جگہ پہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے عالم اسلام کو جانیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک PDF آپ کی خدمت میں ارسال کی جائے گی جس میں صرف ان حاکموں کا تذکرہ ہے اور علاقوں کا کہ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں حکام تھے، حکام بالا، علاقوں کے اوپر والی بنائے گئے تھے، اور کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ملاحظہ بھی کریں گے۔ مثلا مکہ میں امام علی علیہ السلام نے حارث بن ربعی کو بنایا، جو کنیت جن کی ابو قتادہ الانصاری ہیں، معروف صحابی ہیں، جنگ احد اور جنگ خندق میں ان کے بڑے کارنامے بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں اور حضرت عباس کے بیٹے قثم کے عنوان سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی وفات بھی 55 ہجری میں ہے۔ مدینہ منورہ کے والی ہیں، یا اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے بصرہ کا والی بنایا، کوفہ کا والی ہے، یعنی حاکم۔ ان حاکموں کے نام اور ان کا تذکرہ ہمیں یاد کرنا ضروری ہے۔ اس جگہ پہ اس نقطے کو پھر آپ کی خدمت میں ابھارا جائے کہ امام علی علیہ السلام کے عدالت کے مفہوم کو جب ہم اجتماعی اور اس اسلامی ریاست کے اوپر منطبق ہونے کے پہلو کو دیکھیں تو اس سے یقیناً یہ نظریہ بہت متاثر ہوتا ہے، جسے عدالت صحابہ کے عنوان سے آج ہمارے ہاں برپا کیا گیا ہے، اور اس کو بغیر کسی ایسی دلیل کہ جو سب کے لیے قانع کنندہ ہو اس کو تسلیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
آئیں اب ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ آج ہم جس مکتوب کو پڑھ رہے ہیں وہ مکتوب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس، یہ مکتوب نمبر 41 ہے، 41 مکتوب ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس ایک بہت قد آور شخصیت صحابہ کرام میں شمار ہوتی ہیں۔ اکابر میں ان کا شمار نہیں ہوتا، صغار میں شمار ہوتا ہے، کہ جیسا کہ ذہبی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ مکتب تشیع کے خلاف بہت زیادہ ان کے وجود میں دشمنی کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن علم رجال اہل سنت میں ان کو بہت قوی شمار کیا جاتا ہے۔ متاخر ہیں، 8ویں صدی ہجری کے ہیں، ابن حجر عسقلانی اور ذہبی، یہ 2 اہم ستون شمار ہوتے ہیں اہل سنت علم رجال کے۔ چونکہ یہ تشیع کی طرف بالکل ہی نہیں مائل تھے اور ایک بڑی حد تک دشمنی بھی رکھتے تھے، لہذا ان کی کتابوں کی طرف اندھا دھند اعتماد کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں اس وجہ سے ہم جو بھی حالات بیان کریں گے وہ ذہبی ہی سے ہم کریں گے تاکہ کوئی اعتراض کی گنجائش اس میں باقی نہ رہ جائے۔ ذہبی، انہوں نے شمس الدین ذہبی، انہوں نے اپنی کتاب سیر الاعلام النبلاء کہ معروف کتاب ہے، انہوں نے علم رجال اور تاریخ کے اوپر کئی کتابیں لکھیں۔ سیر ان کی کتاب ہے، میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے غالباً الکاشف ان کی کتاب ہے، مختلف کتب ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ سیر اعلام النبلاء سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس جو ذہبی نے تحریر کیا ہے اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کی نظر میں ان کی قیمت ہے۔ مکتب تشیع کی کتب احادیث میں بھی ایک بڑی مقدار احادیث کی عبداللہ ابن عباس ان سے نقل ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ بعض قول ذکر کی گئے ہیں کہ 13 سال کے تھے، لیکن ذہبی نے یہ تحریر کیا ہے کہ میری نظر میں قوی قول یہی ہے کہ ان کی عمر 10 سال تھی، لہٰذا اس وقت وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی۔ بعض حدیثیں منقول ہیں رسول اللہ کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تعویل آیات اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کے پاس، اور اللہ اسے دین کا تفقہ عطا فرمائے گا۔ ابھی ہم ان حدیثوں پہ بحث نہیں کرتے صحیح سند ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ مستقبل میں جناب عبداللہ ابن عباس علم اور فضل کے اعتبار سے معاشرے میں شہرت رکھتے تھے اور ایک قد آور شخصیت شمار ہوتے تھے۔ ان کی شخصیت علمی اعتبار سے بھی بزرگی کی حامل تھی اور شخصی اعتبار سے بھی کہ وہ شخصی اچھا قد کاٹھ رکھتے تھے، اور قبائلی اعتبار سے چونکہ ہاشمی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، اس لیے بھی ان کی منزلت اس معاشرے میں زیادہ معروف تھی، کیونکہ بنی ہاشم ہاشمی طور پہ بنی ہاشم میں سے ہونے کی وجہ سے بھی مقبولیت تھی، اور علمی ذہانت اور فطانت اور قرآن اور فقہ وغیرہ کے امور میں مہارت کی وجہ سے بھی تھی، اور تیسری ایک بڑی وجہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے ان کو کافی قریب کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ ان کی عزت احترام اور عظمت کے بھی قائل تھے عبداللہ ابن عباس۔ یہ وجہ بنی کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں معاشرے کے اندر جناب عبداللہ ابن عباس کی خاص اہمیت شمار ہوتی تھی۔ امام علیہ السلام نے اسی کے پیش نظر ان کو بڑی بڑی مہمات میں آگے بھی رکھا، مثلا جب خوارج کی طرف بھیجا، کیونکہ امام علی علیہ السلام ان جنگوں میں سے کسی جنگ کو بھی چاہتے نہیں تھے کہ جنگ ہو، یعنی انہوں نے کئی کوششیں کی۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ اب ہٹنے والے نہیں ہیں اور حتماً جنگ وہ تھوپ دینے والے ہیں، تب امام میدان میں اترے، وَإِلَّا امام علی علیہ السلام وہ ہرگز میدان میں وارد نہیں ہوئے۔ امام علی علیہ السلام جنگ نہروان ہوئی خوارج کے ساتھ، تو اس جنگ میں بھی بڑے نالاں اور غمزدہ تھے۔ کئی دفعہ عبداللہ ابن عباس کو اپنے نمائندے کے طور پہ خوارج کے درمیان بھیجا، کیونکہ خوارج وہی صحابہ اور تابعین ہیں، کوئی باہر سے تو تیسری جماعت ادھر موجود نہیں ہے، اور ان میں عبداللہ ابن عباس کی قیمت بھی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جنگ نہروان کا بھی تجزیہ کہ امام علی علیہ السلام نے جب عدالت کو نافذ کیا تو کیا کیا مسائل انہیں درپیش آئے، اس کے ذیل میں ہم جنگ نہروان کو بھی پڑھیں گے۔
آج آپ کے سامنے مکتوب بیان کیا جاتا ہے یہی، اس کا مقدمہ ہم نے اس لیے مفصلاً باندھا کیونکہ عبداللہ ابن عباس کی شخصیت بہت قد آور شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کو بیان کرنے سے پہلے یہ چند امور ذکر کرنا ضروری تھے کہ امام علی علیہ السلام ان کی نگاہ میں عدالت سے بڑھ کر کوئی قربت نہیں ہے، کیونکہ عدالت کے ذریعے سے اللہ کے احکام نافذ کیے جا سکتے ہیں، عدالت کے ذریعے سے مظلوم کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے، عدالت کے ذریعے سے ظلم و ستم کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک جگہ پہ جم نہیں ہو سکتے۔ اب جب وہ معاشرے میں عدالت کو برپا کرنے لگے تو اپنے والیوں کی طرف، جنہیں امام علی علیہ السلام نے گورنر مختلف علاقوں میں یا والیوں کے مختلف علاقوں میں بنایا ہوا تھا، ان کی طرف سے جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دکھائی دیتی، مہلت ضرور دیتے امام علی علیہ السلام، مہلت دیا کرتے تھے، لیکن ان کو سرزنش سخت طریقے سے کیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی معاشرے کے اندر قداور کیوں نہ بنے، کتنا ہی اس کا قد یا شخصیت بلند شخصیت کیوں نہ ہو، اس کو شدید الفاظ میں سرزنش کر دیا کرتے تھے اگر اس نے عدالت کے امور کے خلاف قدم اٹھایا۔ مکتوب نمبر 41 میں بعض عمال کی طرف ہے اشارہ، اور حقیقت میں یہ جناب عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اس کے الفاظ چونکہ بہت سخت ہیں، اس وجہ سے بعض نے انکار کیا کہ یہ جناب عبداللہ ابن عباس کے لیے نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں نے اسے گھڑ کے ان کی طرف نسبت دی ہے، لیکن اس کی بلاغت اور اس کے جو اہل سنت کتب میں ہی یہ مکتوب کا آنا ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جناب عبداللہ ابن عباس ہی کی طرف ہے، لیکن اس طرح سے کیوں الفاظ آئے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے والی کو بدنام کرنے کے لیے بعض نسبتیں بعد میں ایجاد کی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مکتوب کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں ایسے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کو تحریر کیا۔ آغاز میں امام فرماتے ہیں کہ اما بعد فإنی کنت اشرکت فی امانتی، البتہ اس سے پہلے یہ کہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں اس مکتوب کو سنایا جائے، یہ بیان کیا جائے کہ عبداللہ ابن عباس کو امام علی علیہ السلام نے بصرہ کا کچھ عرصہ والی بنایا تھا۔ بصرہ کا والی بنایا چونکہ ان کے جو بھائی تھے، ان کے بھائی کو امام علی علیہ السلام نے مکہ کا والی بنایا، اور دوسری طرف یہ بصرہ کے والی تھے۔ اور اس طرف بھی اشارہ کیا جائے کہ جو ذہبی نے تحریر کی ہے اس کے مطابق امام علی علیہ السلام سے بعض جگہوں پہ واضح اختلاف کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی علمی شہرت تھی، تو اس علمی شہرت کی وجہ سے وہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتے تھے۔ اس لیے اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بعض غالی حضرات کو جلایا، قتل کیا اور جلا دیا، تو اس کے اوپر ابن عباس نے اعتراض کیا اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے عذاب والا عذاب کسی کو نہ دیا جائے۔ اس کے اوپر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل یا ابن ام الفضل، اے ام فضل کے بیٹے، ویحن کا کلمہ وارد ہوا ہے۔ اس ویحن کے کلمے کو اب ذکر کر کے بعض اہل سنت نے کہا کہ یہ مدح و ستائش کی، لیکن ویحن کا کلمہ عربی زبان میں اکثر اور بیشتر موارد پہ مذمت کے لیے وارد ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ویحن کا کیا مطلب اور کون سا معنی زیادہ ادھر سازگار ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ امام علی علیہ السلام اکابر میں، اہل سنت کے اگر نقطہ نظر سے دیکھیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور ساری عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے ہیں، اور علم میں ان کے مقابل کوئی ہستی موجود نہیں ہے، بلا شک و شبہ کوئی ہستی، اہل سنت متفق ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے علمی حوالے سے، لیکن جناب عبداللہ ابن عباس یہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتے تھے اور اپنی بعض باتوں کے اوپر عمل کرتے تھے، تو یہ ایک اختلاف کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ آئیں اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا خط اس میں لکھا۔ یہ جو مکتوب آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اہل سنت کتب میں سے اس کو ابن قتیبہ نے اپنے غریب الحدیث میں ذکر کیا ہے، اور بلاذری نے اس کو انصاب الاشراف میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے
کشی کی مناسبت سے اختیار و معرفت الرجال میں اسے نقل کیا ہے، اور اس طرح سے پھر آگے جو سند ذکر کی ہے یہ اہل یمامہ اور معلّ بن حلال اور شعبی سے ہے۔ شعبی اہل سنت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تابعی تھے اور امام علی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ اکثر صحابہ کو شعبی نے دیکھا، اور اہل حنفا جو ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں وہ شعبی کی مراسیل کو حجت بھی مانتے ہیں بالخصوص، یعنی اگر شعبی بغیر کسی صحابی کے ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل کر دے تو یہاں پہ صحابہ کے بغیر تو تابعی نہیں پہنچ سکتا رسول اللہ تک، لیکن اس کے باوجود شعبی کی اتنی وہ قدر و منزلت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہوگی۔ تو یہ شعبی کے ذریعے سے ہی مکتوب وارد بھی ہوا ہے، مورخین نے اسے ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید ایک معتزلی شارح ہیں، 6-7 صدی ہجری میں انہوں نے شرح کی نہج البلاغہ کی، انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کافی کلام کیا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر ان کو جب مخاطب ہے اور سخت الفاظ ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ اس کے حوالے سے حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ آئیں اب ہم مکتوب کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اما بعد فإنی کنت اشرکت فی امانتی، کہ میں نے تمہیں اپنی امانت میں شریک کیا تھا، وجعلتک شعاری و بطانتی، اور میں نے تمہیں اپنا خاص بندہ بنا کے رکھا اور اپنے تمام امور میں تمہیں شامل کیا۔ ولم یکن من اہل رجل اوثق منک فی نفسی، اس جملے سے خصوصاً بعض کہتے ہیں کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہی کے لیے ہے کہ ولم یکن من اہل رجل، کہ میں نے اپنے خاندان پہ نگاہ کی تو مجھے تم سے زیادہ قابل اعتماد بندہ اپنے اہل و عیال میں اور اپنے اس قبیلے بنی ہاشم میں کوئی نظر نہیں آیا۔ لموااستی و موازرتی و اداء الامانت الیہ، کہ تم سے میرا تعلق بھائی چارے کا بھی ہے اور تم نے میری مدد امداد بھی کئی مواقعوں پہ کی، اور ادائے امانت کے اعتبار سے میں نے تمہیں سب سے قریب اپنے پایا۔ فلما رأیت الزمان علی ابن عمک، یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہی سے بنتا ہے کہ جب تم نے اپنے چچا زاد، کیونکہ جتنے والی ہیں اس میں صرف جناب عباس ہی کے بیٹے ہیں جو چچا زاد ہیں، بقیہ تو چچا زاد نہیں ہیں امام علی علیہ السلام کے، لہذا فلما رأیت الزمان، جب تم نے دیکھا کہ زمانہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، علی ابن عمک، کہ اپنے چچا زاد کے اوپر زمانے کو ٹوٹ پڑا دیکھا، قد کلب والعدو قد حرب، کہ تم نے دیکھا کہ مسلسل معاشرہ غضبناک ہو رہا ہے اور جنگ کی صورت اوپر آ چکی ہے، تو وہ امانت الناس قد خزیت، اور لوگوں کی امانتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ یعنی جب تم نے یہ منظر دیکھا کہ جنگیں چھڑ چکی ہیں، ضعیف کیا جا رہا ہے امام علی علیہ السلام یعنی تمہارے چچا زاد کو، اور لوگوں کی امانتیں لوٹی جا رہی ہیں، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ قَدْ فَتَنَتْ، اور امت کو فتنوں میں، طرح طرح کے فتنوں میں ڈال دیا گیا ہے، وَشَغَرَتْ، کہ شغرت کہتے ہیں کہ خیر کا اٹھ جانا، اور امت سے خیر اور بھلائی اٹھا لی گئی ہے، قَلَبْتَ لِابْنِ عَمِّكَ، تو تم بھی اپنے چچا زاد کے حوالے سے تبدیل ہو گئے، ظَهْرَ الْمِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ، اور چھوڑنے والوں کی طرح تم نے بھی اسے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، وَخَذَلْتَهُ مَعَ الْخَاذِلِينَ، اور اسے پست کرنے میں تم نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور جتنا اس کو ہلکا کر سکتے تھے اور ضعیف کر سکتے تھے تم نے دوسروں کے ساتھ مل کے ضعیف کرنے کی کوشش کی۔ وَخُنْتَهُ مَعَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ تم نے خیانت کی۔ فلا ابن عمک آسیت ولا امانت ادیت، نہ تم نے اپنے میرے چچا زاد ہونے کا تم نے خیال کیا اور نہ امانتوں کو ادا کرنے کا کوئی پاس اور خیال رکھا۔ وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنِ اللَّهُ تُرِيدُ بِجِهَادِكَ، گویا کہ تم نے جو جہاد لڑا اس سے تمہارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ذات تھی نہیں، تم نے تو قربتاً اللہ، قرب الہی کے لیے جہاد نہیں لڑا۔ وَكَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكَ، یا تیرے رب کی طرف سے کوئی تیرے اوپر شاہد ہے ہی نہیں، کوئی تیرا نام اعمال لکھنے والا نہیں ہے۔ وَكَأَنَّكَ إِنَّمَا كُنْتَ تَكِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَنْ دُنْيَاهُمْ،
یا اس امت کو ان کی دنیا میں تم بھی دھوکہ دینے چاہتے تھے اور مکاری کے ساتھ کام لیا کہ تاکہ اس امت کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو سمیٹ لو اور اکٹھا کر لو. وَتَنْوِي غِرَّتَهُمْ عَنْ فَيِّهِمْ، کہ تم بھی اس کے دھوکے میں آ جاؤ اور جو مال سمیٹ سکو سمیٹ لو. فَلَمَّا أَمْكَنَتْكَ الشِّدَّةُ فِي خِيَانَةِ الْأُمَّةِ أَسْرَعْتَ الْكَرَّةَ، کہ جب تم نے دیکھا کہ اس امت کی خیانت میں شدت جو ہے وہ آن پڑی ہے اور اس نے ہر طرف سختی اور مشکلات نے آن گھیرا ہے، اسرعت الکرہ، تو تم بھی اسی تیزی سے بدل گئے. وعاجلت الوثبہ، اور اچھل کے اس دنیا کے اوپر تم آ پڑے. واختطفت ما قدرت علیہ من اموالہم المصونہ لاراملہم وایتامہم، اور تم نے اس مال کے اوپر جھپٹ پڑے کہ جس کو اس لیے اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ بیواؤں کا حق ادا کیا جائے، تاکہ یتیموں کے مال اور بیواؤں کے مال کو تم نے ان کے اوپر آ کے اپنا تسلط جما لیا. یعنی ہوا یہ کہ انہوں نے بیت المال سے ایک بڑی مقدار میں مال کو ہتھیایا، جمع کیا، اور یہ مال مختص تھا بیواؤں کے لیے اور یتیموں کے لیے، کیونکہ جنگوں میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی شہید ہوئی اور اس شہید ہونے کی وجہ سے ہر دوسرے گھر میں بیوہ اور یتیم بچے موجود تھے. اور یہ اس وقت کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا، کیونکہ جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، جنگ صفین ہوئی، تو ہر دوسرے ایک گھر میں کوئی نہ کوئی شہید موجود ہے، اور شہید کی وجہ سے ادھر سخت ترین فقر اور غربت کے حالات طاری ہیں، اور ادھر سے امام علی علیہ السلام مسلسل جنگوں کے لیے پکار رہے ہیں. لہٰذا وہاں پہ جو افراد بچے ہوئے تھے انہیں بھی اپنے گھرانے بیوہ اور یتیم ہی نظر آتی تھی، اور اس یتیمی اور بیوائی میں ان کے گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بیت المال میں اتنے وسائل موجود نہیں تھے، کیونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے دور میں سب مسئلہ ہی بیت المال سے شروع ہوا کہ اسے بالکل چٹیل میدان کی طرح کھا جایا کیا کرتے تھے، اور وہ ایک میدان کی طرح خالی پڑا رہ جاتا، جیسے ابھی پاکستان کا حال ہے. کوئی بھی آ جائے وہ بیت المال کو دیکھتے خالی پڑا ہے، بڑی امیدیں لے کے آتا ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب امیدیں لے کے آئے اور سب امیدوں پہ پانی پھر گیا جب پتہ لگا بیت المال میں کچھ ہے ہی نہیں. اب انہیں دوسری توقع وزیر اعظم صاحب کو یہ تھی کہ میں لوگوں کو کہوں گا وہ بڑی مقدار میں بیت المال میں پیسہ ڈال دیں گے، تو کسی نے پیسہ ڈالا ہی نہیں اتنی بڑی مقدار میں. تو اب یہاں پہ تیسرا انہیں مرحلہ پھر بہکاری بن کے جانا پڑا، جس پہ وہ اپنی تقاریر میں مسلسل اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، انہیں وہی کام کرنا پڑا اور وہ بہکاری بن گئے. اور ان ممالک کے سامنے بہکاری بنے کہ الیکشن سے پہلے جن ممالک کے اوپر خوب تنقید کر چکے تھے کہ میں پوری قوم کو ذلیل و خوار کر کے ایک مثلا آل سعود سے پیسہ مانگا جائے، ان کے سامنے پوری قوم کو ذلیل و خوار کر دیا جائے. اس طرح کے آپ بھی کئی کلپ دیکھ چکے ہوں گے. امیر المومنین علیہ السلام وہ معیار عدالت کو دیکھتے، انہیں یہ پریشانی نہیں تھی کہ یہ کیا سختیاں آئیں گی، یعنی اس حوالے سے کہ وہ ہر پریشانی کو جھیل لینا چاہتے تھے، وہ ہر پریشانی کو قبول کر لینا چاہتے تھے، لیکن عدالت کے نہ ہونے کی پریشانی نہیں کاٹنا چاہتے تھے. ظلم آ جائے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے امام علی علیہ السلام. بقیہ پریشانی، مصائب، کرائسز آتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام کا ہم فرمان پیچھے پڑ چکے ہیں کہ عدل کے نفاذ کی وجہ سے جسے تنگی محسوس ہو تو ظلم و ستم تو اس پہ مزید تنگ ہو جائے گا. اور آنے والے زمانے نے دیکھا کہ اس قدر سخت اور برے حالات امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئے جتنا بعد میں اموی دور میں ہوئے. امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بازاروں میں پھرایا گیا، صحابہ کو پھانسیاں چڑھایا گیا، حجاج بن یوسف آگے مسلط ہو گیا اور خوب ذلیل و خوار کیا صحابہ کو، کہ تاریخ طبری میں باقاعدہ باب باندھا گیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کس طرح سے ذلیل و خوار کیا. کعبہ کو گرا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، 10 دنوں کے لیے مدینہ کو حلال قرار دیا گیا. واقع حرہ ہوا کہ ابھی بھی جنت البقیع میں سب سے طویل قبر واقع حرہ کی یاد دلاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 700 کے قریب صحابہ کو قتل کر کے ایک جگہ پہ دفن کیا گیا. زمانے نے دیکھا کہ پھر تو گھر بھی محفوظ نہیں رہے، گھروں سے خواتین کو اٹھایا گیا، صحابہ کرام کی ناموسوں کو پامال کیا گیا،
خانہ کعبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو پامال کیا گیا۔ لہذا اس سے اندازہ لگائیں کہ امام کا یہ کلام کس قدر جاندار ہے کہ جو عدل کے نفاذ کے وقت جو سختی آتی ہے اسے نہیں جھیلتا، تو پھر جو ظلم و جور کی سختی لاتی ہے وہ تو انسان کو ہر لحاظ سے ذلیل و پست کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے یہی کام ہوا کہ اب چونکہ ایک پیچھے روش جاری تھی حضرت عثمان کے دور میں کہ جو والی ہوتے تھے وہ بیت المال سے اپنا بڑا حصہ نکال لیا کرتے یا مال کو بڑے پیمانے پہ لوٹ لیا کرتے تھے، اور یہ وجہ بنی تھی اس دور میں کہ غریبوں کو حق نہیں ملتا تھا۔ وہ شراب نوشی اور فسق و فجور کو اعلانیہ طور پہ دیکھتے تو وہاں پہ غصے سے بھر جاتے، اور انہوں نے پھر حملہ آخر میں دارالخلافہ کے اوپر کر دیا۔ لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں کیوں امام فرماتے ہیں کہ تم نے بھی اس چیز کو جو تمہاری قدرت میں یتیموں اور بیواؤں کا مال آیا تم نے اسے اچک لیا، اختطفت ما قدرت علیہ، یعنی جتنا تمہاری قدرت میں بیواؤں اور یتیموں کا مال آ سکتا تھا تم نے اچکنے میں ایک لحظہ دیر نہیں کی اور اسے اچک لیا۔ اختطاف الذئب الازل دامیۃ المعز الکثیرۃ کہ اسی طرح سے تم نے اس کو اچک لیا کہ جس طرح سے ایک دبے پاؤں بھیڑیا آتا ہے اور وہ ایک مجروح بکری کو اپنے دانتوں میں نوالا لے کے چلا جاتا ہے، موقع غنیمت پاتا ہے، خاموشی سے ایک زخمی بھیڑ کے اوپر، ایک زخمی بکری کے اوپر وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ فحملتہ الی الحجاز رحیب الصدر بحملہ، اور تم نے چپ کے اسے حجاز اور مکہ کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ غیر متأثم من اخذہ، کسی قسم کے تمہیں گناہ کا خیال بھی نہ آیا۔ کأنک لا ابا لغیرک حضرت الی اہلک تراثک من ابیک و امک، کہ تم نے اس تیزی سے ان چیزوں کو اچک لیا تھا کہ جیسے تو یہ جو تراث ہے، یہ جو مال ہے وہ تمہیں اپنے ماں باپ سے ترکے اور وراثت میں گویا کہ ملا ہے، یعنی تم نے اتنی خاموشی سے یہ کام کیا، اور جو تمہارے زیر تسلط اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے مال آیا اسے پکڑ کے جمع کیا، حجاز کی طرف روانہ کر دیا، اور کسی بھی گناہ کا تمہارے دل میں ایک چھوٹا سا احساس بھی نہیں آیا، گویا کہ یہ مال جو تم لے کے جا رہے ہو تمہیں ترکے میں اپنے ماں باپ سے ترکے میں یہ مال ملا ہے۔ فسبحان اللہ اما تؤمن بالمعاد، سبحان اللہ کیا تمہیں قیامت پر یقین اور ایمان نہیں ہے؟ اوما تخاف نقاش الحساب، کیا تمہیں کسی قسم کے حساب کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ ایھا المعدود کان عندنا من ذوی الالباب، اے وہ جس کے زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، جسے ہم اہل ہوش و مند، اہل عقل و خرد میں شمار کیا کرتے تھے، کیف تصیغ شرابا و طعاما، تم نے کس طرح سے اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرنے کا سوچ لیا۔ وانت تعلم انک تأکل حرام، تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے، یقین ہے کہ حرام کھا رہے ہو، وتشرب حراما، اور حرام پی رہے ہو، وتباتع الامام، اور کنیزوں کو تم خریدتے ہو، یعنی بیت المال میں کنیزیں بھی تھیں کہ اس کو خرید کے آگے چل پڑے۔ وَتَنْكِحُ النِّسَاءَ مِن مَالِ الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، اور بیواؤں، یتیموں، مومنین اور مجاہدین کے مال سے خواتین سے نکاح رچاتے ہو۔ الَّذِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، یہ اللہ نے اموال ان کے لیے قرار دیے تھے۔ وَأَحْرَزَ بِهِمْ هَذِهِ الْبِلَادِ، اور اس جگہ پہ رہنے والوں کے لیے اللہ نے محفوظ کیے تھے، ان سے تم خواتین سے نکاح رچاتے ہو، کنیزیں خریدتے ہو، جبکہ یہ مال مومنین، مجاہدین، بیواؤں اور یتیموں کا ہے۔ فاتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وردد الی ہؤلاء القوم اموالہم، ان لوگوں کے مال کو فوراً پلٹا دو۔ فإنک ان لم تفعل، اگر تم نے یہ نہ پلٹایا اور یہ کام نہ کیا، ثم امکننی اللہ من کا، اور اللہ نے مجھے تمہارے اوپر تسلط دے دیا اور تم میرے قابو آ گئے، لأعذرن الی اللہ فیک، تو میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تمہارے بارے میں سرخرو کروں گا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کروں گا، کسی معذرت کو قبول نہیں کروں گا۔ وَلَأَضْرِبَنَّكَ بِالسَّيْفِ الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدًا إِلَّا دَخَلَ النَّارِ،
اور اس تلوار سے میں تمہیں وہ ضرب لگاؤں گا کہ میں نے جس کو بھی یہ ضرب لگائی ہے وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوا ہے۔ وَوَاللَّهِ قسم بخدا لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذی فعلت، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حسن اور حسین نے بھی یہ کام کیا ہوتا جو تم نے کیا ہے، ما کانت لہما عندی حوادۃ، تو میری نگاہ میں ان کے لیے کسی قسم کا شخصی میل اور میلان نہ ہوتا، اور میں وہی کرتا جو تمہارے ساتھ میں کروں گا یا جو ان کی عدل کے تقاضوں کے تحت سزا بنتی ہے۔ ولا ظفر منی بارادۃ، وہ دونوں میرے ارادوں سے نجات نہ حاصل کر پاتے، حتی آخذ الحق منہما، جب تک میں ان دونوں سے حق کو لے نہ لیتا، وازیح الباطل عن مظلمتہما، اور ان کی مظلمتوں سے باطل کو دور پھینک کے نہ آ جاتا، یعنی حق کو لے لیتا اور باطل کو ختم کر کے رکھ دیتا۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ما یسرنی انما اخذتہ من اموالہم حلال لی، کہ جن اموال کو تم نے اٹھا لیا ہے اور اچک لیا ہے، میں قسم بخدا اپنے آپ کو اسے حلال نہیں قرار دیتا، مجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اسے قرار دے دوں۔ اترکہ میراثا لمن بعدی، اور پھر خود اپنے پاس اپنا مال قرار دے کے اپنے بعد والوں کے لیے میراث قرار دے دوں، کوئی مجھے اس کی طرف رغبت نہیں ہے۔ فَضَحِّ رُوَيْدًا فَكَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الْمَدَى، پس تم اپنی آخری حد تک پہنچ چکے ہو، یعنی تمہاری عمر بڑھ چکی ہے، بڑھاپے میں قدم رکھا ہے، وہ دفنت تحت الثرى، اور زمین کے نیچے تمہاری ٹانگیں چلی گئی ہیں، یعنی زندگی کے دن باقی نہیں ہے، بڑھاپے میں کیا کام کر رہے ہو۔ وَعُرِضَتْ عَلَيْكَ أَعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيهِ بِالْحَسْرَةِ، اور اس جگہ سے تمہیں ندا دی جا رہی ہے، اس جگہ کی طرف، ان اعمال جو تم نے انجام دیے ہیں، تمہارے سامنے تمہارے اعمال گویا کہ اس جگہ رکھ دیے گئے ہیں جس جگہ میں ظالم وا حسرتا کی ندا بلند کرتا ہوگا۔ وَيَتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ رَجْعًا، اور جس نے بھی یہ زندگی ضائع کی وہ دوبارہ لوٹنے کی جہاں پہ امید اور توقع اور تمنا کرے گا، یعنی تم قیامت میں گویا کہ حاضر ہو چکے ہو، قبر میں پاؤں پڑ چکے ہیں، زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، فنا کے تم قریب آ چکے ہو۔ وَلَا تَحِينَ مَنَاسٍ، اور اس سے پھر چھٹکارا نہیں ہے جو قبر میں پہنچ گیا۔ والسلام، یہ کہہ کے امام نے یہ خطبہ اپنا مکتوب ختم کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف اس بات کے اوپر امام علی علیہ السلام نے اس قدر شدت دکھائی کہ بیت المال سے یتیموں، بیواؤں، مجاہدین، مومنین کا مال اٹھایا گیا تھا، بعض نکاح رچائے گئے اور کنیزیں بنائی گئیں، لہذا امام نے مہلت دی اور کہا فوراً لوٹا دو، لوٹا دو گے تو ٹھیک، نہیں لوٹاؤ گے اور میرے قبض قدرت میں پھر آ گئے تو میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو کروں گا اور کوئی معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کام اگر امام حسن و حسین علیہ السلام کے اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ چھوٹے نام نہیں ہیں، انسان کی روح کانپتی ہے یہ نام لیتے ہوئے، اس قدر یہ بلند عظمت نام ہے امام حسن و حسین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں اگر انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو تب بھی وہ میری گرفت سے نہ بچ پاتے، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس امر میں اللہ کے سامنے سرخرو کروں گا، عدالت وظیفہ الہی ہے میرے اوپر، اللہ نے یہ وظیفہ عائد کیا ہے، مظلوم کو اس کا حق دے کے رہوں گا، بیواؤں یتیموں کا مال جو تم اٹھا کے لے کے جا رہے ہو میں ان تک یہ یتیموں اور بیواؤں کا مال پہنچا کے رہوں گا۔ لہذا امام نے جو کرپشن تھی، حکومتی معاملات میں کرپشن، اس کے دروازے بند کیے۔ اگر کسی ریاست میں یہ حکومتی دروازے کرپشن کے بند نہ ہوں تو جتنی آئیڈیل کیوں نہ حکومت ہو، جتنے بہترین قوانین کیوں نہ ہوں، وہ ختم ہو کے حکومت رہ جاتی ہے، وہ کاملاً ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے خیانت کرنے والے ہاتھوں کو سختی سے بند کیا اور خود ایک ایک مال کا حساب کر کے اس کے حوالے کیا کرتے تھے۔ کوئی مال غنیمت آ جاتا، مال فیع آ جاتا، خمس کہیں سے آ جاتا، کوئی ہدیہ آ جاتے، بیت المال میں مال اکٹھا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک حقدار کو اس کا حق اس کے حوالے نہ کر دیں۔ یہی سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی تھی۔
انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نمونے کہ امام علی علیہ السلام نے عدالت کو کیسے نافذ کیا کہ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس ان کو فوراً گرفت میں نہیں لیا، مکتوب لکھ کے ہوشدار دے دیا، تنبیہ کر دی، اور واقعات سے پتہ لگتا ہے جو آگے جناب عبداللہ ابن عباس سے ان کے انتہائی نرم اور بہترین کلام موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ مال واپس لوٹا دیا۔ لہذا وہاں پہ اس روش کو امام علی علیہ السلام نے پھر ختم کیا جو خلیفہ سوم کے دور میں عالم اسلام میں چھا چکی تھی۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم عدل کے نمونے اگلے درس میں پڑھیں گے، اور صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔